عرب اخبارات نے، سعودی عرب نے اعداد و شمار بیان کیے کہ موسم حج میں، یعنی حج کا موسم جو گزرا، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے عمرہ بند رہا، پھر عمرہ شروع ہوا۔ ابھی رمضان اور یہ شعبان کے جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بات کی بات ہے، یہ درمیانے جو چند مہینے اس کے لحاظ سے اعداد و شمار بیان کرتے انہوں نے کہا کہ 41 لاکھ لوگ پوری دنیا سے عمرہ کرنے کے لیے پہنچے۔ یہ ایک زندہ دین ہے، زندہ امت ہے۔ اب مصروفیت ہر شخص کی کتنی ہے، مہنگائی کتنی ہے، حالات کیسے ہیں، اور پھر ابھی تو کتنے بلاد اسلامیہ ہیں جو خانہ جنگی میں ہے، جہاں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور بعض پہ ویسے پابندیاں ہیں وہاں جانے کے لحاظ سے۔ 41 لاکھ معتمرین عمرہ کے لیے موسم عمرہ میں پہنچے، اور ان میں پہلا نمبر پاکستان کا ہے۔ یعنی 41 لاکھ میں جو پہلا نمبر ہے وہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان کے جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں اس موسم عمرہ میں حج کے بعد سے لے کر اب تک ان کی تعداد انہوں نے 10,15,313 بتائی ہے۔ تو یعنی کل عمرہ کرنے والے 41 لاکھ ہیں، اور ان میں سے 10 لاکھ جو ہے 10,15,313 یہ پاکستانی ہیں۔ تو یعنی یہ بطور خاص ایک رغبت کی دلیل ہے کہ اتنا، یعنی اگرچہ مہنگائی اور مختلف قسم کے عوارض اس کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی جن لوگوں نے حرمین شریفین کا قصد کیا اور پھر مدینہ منورہ میں جا کے ڈیرے لگا لیے، تو 10,15,313۔ دوسرا نمبر انڈونیشیا کا ہے، اور وہ 6,58,790 افراد ان کے پہنچے، لیکن 10 کا اور 6 کا یہ فرق واضح ہے۔ اور تیسرا نمبر جو ہے وہ انڈیا کا ہے۔ اب وہ ایک ہندوؤں کا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو خطہ بر صغیر کا ہے یہ زرخیز بڑا ہے، اس میں محبت کا ایک اپنا ہی انداز ہے۔ تو تیسرے نمبر پر انڈیا ہے، اور وہاں سے 3,85,524 لوگوں نے اس موسم عمرہ کے اندر عمرہ کیا۔ تو یہ اہل پاکستان سعودی عرب جا کر حجاز مقدس میں عمرہ کرنے کے لحاظ سے اتنے کثیر تعداد، میں خود اس پر حیران ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یعنی عمرہ اور پھر اس کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں، اور اس کے لحاظ سے یوں تو ایک ظاہر بھی بدل دیتا ہے دل کا موسم، ساتھ لاتا ہے مدینے سے ہوائیں تیری۔ تو جس سرزمین کا 10 لاکھ نمائندہ وہاں پہنچا ہے تو یقیناً اسی لحاظ سے برکتیں لے کر بھی وہ 10 لاکھ واپس لوٹے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ